السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ تم نے کھانے میں مرچیں کیوں ڈالی؟ بتاؤ ذرا، کیوں کیا تم نے ایسا زارا؟ اس کی امی سرد لہجے میں بولی۔ امی وہ غلطی سے ڈل گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالی، سچی، زارا بولی۔ حسن سامنے بیٹھا ہوا سی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زارا کی ایک دم ہنسی نکل گئی۔ زارا، کچھ شرم کرو، زارا کی امی نے غصے سے کہا۔ زارا، مجھے مرچیں کھلا کر تم یہاں کھڑی ہنس رہی ہو؟ حسن سی کرتا ہوا بولا۔ اچھا تو اور کیا کروں؟ زارا نے کہا۔ مجھے ایک اور گلاس پانی کا لا دو، حسن نے کہا۔ ابھی لے کر آتی ہوں۔ زارا کچن سے پانی لے کر آئی۔ سعد نے پانی پیا۔ سوری، یہاں پہ نام کی ذرا مسٹیک ہو گئی ہے۔ حسن نے پانی پیا مگر پھر بھی اس کی زبان مرچوں سے جل رہی تھی۔ زارا، یہ کون سا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ آج یہاں آ کر کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ حسن بولا۔ تو کس نے بولا تھا یہاں آنے کے لیے؟ اب تو نہیں آؤ گے نا؟ زارا یہ کہہ کر زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ میرے اللہ، کبھی بھی نہیں آؤں گا اب، حسن نے کہا۔ بہت اچھے۔ زارا کمرے میں جا کر فون دیکھتی ہے۔ سعد کا نہ کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی کوئی کال۔ زارا پھر سے سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ زارا نے مغرب کی نماز پڑھی اور اللہ سے بہت دعا کی۔ زارا اکثر دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ اللہ سے سعد کو مانگ رہی تھی اور دعا میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، سعد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھ سے اتنی محبت اور میری اتنی فکر کرنے والے سعد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، اس کے دل میں میری محبت کو کبھی ختم نہ کرنا، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ سعد اپنی مستیوں میں مگن تھا، اسے کوئی خبر نہیں تھی زارا کی۔ پتہ نہیں کیسے وہ زارا کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ زارا کو منٹ بعد میسج کر کے تنگ کرنے والا سعد پتہ نہیں زارا سے بات کیے بغیر کیسے رہ رہا تھا۔ نویرا سعد کو ایک پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے۔ وہاں پر سب نویرا کی طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو سعد جیسے شریف گھر کے لڑکوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں، اور ان شریف گھر کے لڑکوں کی شرافت تو دیکھو کیسے پل میں بھٹک جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے مگر خیر۔ سعد پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ سعد نے ڈارک بلو کلر کی جینز کے اوپر بلیک کلر کی شرٹ پہنی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کیا غضب لگ رہا تھا۔ پارٹی میں ہر لڑکی کی نظر سعد پر تھی۔ نویرا سعد کا ویلکم کرتی ہے اور اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر ایک صوفے پر دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ نویرا نے شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی، بال کھلے اور بہت سارا میک اپ کیا ہوا تھا۔ نویرا سعد کو سگریٹ جلا کر دیتی ہے۔ ایک کش سعد لگاتا ہے اور دوسرا کش نویرا۔ سعد کے آس پاس سگریٹ کا دھواں تھا۔ اسے اس دھوئیں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل اسے زندگی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نویرا کی گندگی سعد کو بھی گندا بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نویرا سعد کے لیے گلاس میں مشروب لے کر آئی۔ سعد اسے پی کر ڈھیلا پڑ گیا، اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے آج سے پہلے ایسا مشروب نہیں پیا تھا۔ نویرا نے مشروب میں کچھ ملا رکھا تھا۔ سعد اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ نویرا اسے ایک کمرے میں لے گئی اور سعد کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ سعد کے پاس بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ سعد کو کچھ گھنٹے بالکل ہوش نہیں تھا۔
उस दौरान ज़ारा साद को कॉल करती है। नवेरा साद का फ़ोन देखती है, ऊपर ज़ारा का नाम आ रहा था। नवेरा कॉल बंद करके फ़ोन को साइड पर रख देती है और ज़ारा का नाम देखकर नवेरा आग की तरह जल उठती है। नवेरा ने अपने फ़ोन में साद और अपनी वीडियो बना ली। कुछ देर के बाद साद को होश आई तो वो हैरान रह गया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ ले आई हो? साद ने गुस्से से कहा। साद, तुम बिल्कुल सेफ जगह पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ बैठो, नवेरा ने कहा। नवेरा साद का बाजू पकड़कर उसे बेड पर बिठाने की कोशिश करती है, मगर साद उसको धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया। साद जब रात को घर जाता है तो उसकी बहन सारा उससे पूछती है कि कहाँ थे तुम और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? दोस्तों के साथ था, साद ने जवाब दिया और कमरे में चला गया। सारा साद की ये हालत देखकर बहुत परेशान हुई। इससे पहले उसने साद की ये हालत कभी नहीं देखी थी। अगले दिन सुबह साद यूनिवर्सिटी नहीं जाता, घर पर ही रहता है। नवेरा पूरी यूनिवर्सिटी में साद को ढूंढती है और आखिर में उसके दोस्तों के पास जाती है और पूछती है कि साद कहाँ है। साद के दोस्त यही कहते हैं कि हमें नहीं मालूम वो क्यों नहीं आया। साद ने पार्टी में जाने का अरसलान को बताया था। अरसलान ने साद को कॉल की, मगर साद का फ़ोन बंद था। अरसलान साद के घर उससे मिलने के लिए गया। वहाँ ज़ारा परेशान हाल बैठी थी। ज़ारा, क्या हुआ? सहर ने पूछा। रात को मैंने साद को कॉल की, उसने मेरी कॉल काट दी और कॉल बैक भी नहीं की और ना ही कोई मैसेज किया अब तक, ज़ारा ने उदास लहजे में कहा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम उससे एक बार पूछती क्यों नहीं हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? सहर बोली। वो मुझसे बात करेगा तभी पूछूंगी ना। वो अपने पेपर्स का सुना देता है मुझे कि तैयारी कर रहा हूँ, ज़ारा ने कहा। ज़ारा कहीं वो किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? सहर ने धीमे लहजे में कहा। अरे सहर, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? साद ऐसा लड़का नहीं है और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो इसके बारे में? ज़ारा सर्द लहजे में बोली। तुम आजकल के ना लड़कों को जानती हो और ना ही लड़कियों को, और साथ सारा दिन यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ पढ़ता है। मुझे बस ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। अच्छा चलो अब परेशान मत हो, सहर ने कहा। सहर, साद ऐसा लड़का नहीं है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, ज़ारा ने कहा। अरे मैंने तो बस ऐसे ही कहा, तुम उसे कॉल करके पूछ लेना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ज़ारा बहुत परेशान हो जाती है और उसी बारे में सोचती रहती है। वहाँ साद का दोस्त साद से मिलने के लिए उसके घर जाता है। साद की बहन उसे बताती है कि साद की बात रात को बहुत बुरी हालत थी। वो सब समझ जाता है कि पार्टी में ही रात कुछ हुआ है, मगर वो सारा को यही कहता है कि मैं नहीं जानता कुछ भी। क्या साद आपके साथ नहीं था रात? सारा ने कहा। नहीं, मैं कहीं काम से गया हुआ था, हो सकता है बाकी दोस्तों के साथ गया हो, अरसलान ने कहा। साद सिर्फ अरसलान के साथ ही हर बात शेयर करता था। आप साद से पूछो कि कहाँ था वो रात, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, सारा ने कहा। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ, अरसलान ये कहकर साद के कमरे में चला गया। अरे यार,
تو کب آیا؟ سعد نے کہا، میں ابھی آیا ہوں۔ تو بتا کیسا ہے اور یونیورسٹی کیوں نہیں آیا آج؟ اور رات کو کیا ہوا؟ ارسلان نے سعد پر سوالوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ارے یار بیٹھ تو صحیح، سب کچھ بتاتا ہوں۔ سعد نے کہا، تجھے معلوم ہے ابھی میں اندر آ رہا تھا، سارا مجھ سے تیرا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کچھ بھی۔ بتا کل رات کو کیا ہوا تھا؟ ارسلان نے پوچھا۔ یار کل رات میں پارٹی میں گیا، نویرا نے مجھے پتہ نہیں کون سا مشروب پلایا، اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں آیا کچھ دیر تک، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور نویرا میرے پاس تھی۔ تجھے معلوم بھی ہے نویرا ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، پھر بھی تو پارٹی میں چلے گئے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جو میں اس نویرا کی باتوں میں آ گیا، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ تم جانتے بھی ہو یہ نویرا پہلے بھی بہت لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا کر ذلیل کر چکی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ارسلان نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، وہ مجھے پاگل بنا رہی تھی اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ سعد نے کہا، کیا اس سب کے بارے میں زارا جانتی ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ نہیں، زارا کو کچھ نہیں معلوم، اور ان سب باتوں سے میں دور ہی رکھنا چاہتا ہوں اسے۔ سعد نے کہا، سعد تم جانتے ہو نا زارا تم سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ ارسلان نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس سے بات بھی نہیں کی کافی دنوں سے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ سعد دھیمے لہجے میں بولا، تم زارا سے بات کرو، اس کا ان سب باتوں میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تم اس کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ارسلان نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی یار، مگر زارا کو اس سب کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت غصہ کرے گی اور پریشان بھی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم بات کرو اس سے۔ ارسلان نے کہا، اچھا میں کرتا ہوں بات، تو بتا کیا کھائے گا؟ چائے بنواؤں تیرے لیے؟ سعد نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ ارسلان نے کہا، تیرے جیسا دوست اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، تجھ سے بات کر کے میں ریلیکس ہو گیا ہوں، ورنہ بہت ٹینشن میں تھا میں۔ سعد نے کہا، بس اب تم نویرا سے دور رہو گے۔ ارسلان نے کہا، جو حکم میرے دوست۔ دونوں نے چائے پی اور خوب گپیں ماری۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔